عزیزان محترم، اللہ حضرات کے سامنے سیدۃ النساء اہل الجنہ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی تھی اور چند ایک واقعات آج انشاءاللہ حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حق تعالیٰ شانہ سے دعا ہے کہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا سارا خاندان اسلام کی سربلندی کے لیے دنیا میں بہت سارے امتحانات سے گزرا ہے، بہت سارے آزمائشوں سے گزرا ہے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد دنیا کی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو انہوں نے اس دنیا میں برداشت نہ کی ہو اسلام کی سربلندی کے لیے۔ ان میں سے ایک آپ کی پیاری لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ بے شمار امتحانات سے گزری ہیں۔ بچپن میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانا یہ بھی کسی امتحان سے کم نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑا امتحان ہوتا یہی ہے کہ بچپن میں انسان کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ جائے۔ پھر والدین میں سے ماں جسے ماں کی محبت نہ ملے، ماں کی محبت سے معروف ہو جائے، یہ سب سے بڑا امتحان ہوا کرتا ہے۔ آپ کی بچپن میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا رخصتی کا وقت ہوا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہوا، تو جب آپ کا رخصتی کا وقت آیا، مختصراً عرض کر دیتا ہوں، حضور علیہ السلام جب حجرہ اقدس میں تشریف لے کر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آنکھوں سے چھم چھم اتھرو گر رہے ہیں۔ اور یہ باپ کے لیے، والدین کے لیے بھی یہ بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کرنا، یہ انتہائی مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ پھر ماں کا سایہ سر پہ نہ ہو تو اور مشکل ہوتا ہے۔ جن کی بیٹیاں ہیں، جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ آپ میں سے جنہوں نے رخصت کیا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت انسان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جہاں حضور علیہ السلام تشریف لے کر گئے تو فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہو، کیا جہیز کا سامان کم ملا ہے، یا آپ کو بھائی یاد آ رہا ہے کہ آپ کی ڈولی کو رخصت کرنے کے لیے آپ کا بھائی نہیں ہے؟ تو اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مجھے جہیز کی فکر ہے، نہ مجھے اپنے بھائی کی فکر ہے، لیکن آج مجھے میری اماں یاد آ رہی ہے۔ اگر مجھے رخصت کرتے وقت آج میری اماں ہوتی، اپنے ہاتھ سے رخصت کرتی اور اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھتی تو کیا بات ہوتی۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ یہ ہم سنتے ہیں نا، جن پہ گزرتی ہے ان سے پوچھو کہ یہ لمحہ کیسا ہوتا ہے، یہ وقت کیسا ہوتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی تربیت پہ۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی۔ آپ تشریف لے گئے اور آپ کے صحابہ بھی۔ تو جب حضور علیہ السلام چل رہے ہیں تو حضرت عثمان پیچھے چل رہے ہیں اور قدم گر رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم گر رہا ہو، آپ کے ایک قدم کے بدلے ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 100 غلام میں آزاد کروں گا۔ آپ جتنے قدم چل کے میرے گھر آئیں گے اتنے قدموں کے بدلے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ اس دعوت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ جب آپ دعوت سے فارغ ہوئے، گھر تشریف لے گئے تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ سارا واقعہ سنایا تو آپ کے دل میں بھی یہ محبت اٹھی کہ میں بھی اپنے والد کی دعوت کروں۔ تو حضرت
بھی نہیں ہے، یا اللہ آج میری عزت رکھ لے، میری لاج رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا بھیج دیا، مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اب باری آئی ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کرنے کی۔ اب بتائیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہی نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، وہ غلام کہاں سے آزاد کرے؟ اب پھر اللہ کے ہاں سر بسجود ہو گئے، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرت عثمان نے تو ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کر دیے۔ اب میرے دل کے اندر بھی یہ چاہت ہے، لیکن وسائل نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی ہے کہ اے فاطمہ، میں نے ایک ایک قدم کے بدلے تیرے بابا کے ایک ایک ہزار امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ ایک ایک قدم کے بدلے 1000 امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اگر بس کہ آج ہم نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھ کے اپنے اولاد کی تربیت ایسے کی ہوتی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک تاجر ہے، وہ تجارت پہ جانے لگا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب تک میں گھر واپس نہ آ جاؤں آپ نے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اب وہ تجارت پہ چلا گیا، جب تجارت پہ چلا گیا تو گھر میں بیوی کا بھائی آ گیا کہ والد صاحب شدید علیل ہے، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے اور آخری وقت ہے، باپ سے ملاقات کر لے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے کہ جب تک میں واپس نہ آؤں گھر کی دہلیز سے آپ نے باہر قدم نہیں رکھنا ہے۔ آپ جائیں حضور علیہ السلام کے دربار میں، آپ سے اجازت طلب کریں، اگر حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی تو میں آ جاؤں گی، اگر اجازت نہ دی تو میں گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھوں گی۔ وہ شخص حضور علیہ السلام کے پاس گیا، سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے شوہر نے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بھائی واپس چلا گیا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا، پھر آ گیا، کہا والد زندہ تھا، آخری وقت تک آپ کے انتظار میں رہا، آپ نہیں آئے۔ اب والد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا، روح پرواز کر گئے۔ اب آخری وقت باپ کا آ کر چہرہ ہی دیکھ لے۔ اس نے کہا نہیں، جا حضور علیہ السلام کے پاس، اگر حضور اجازت دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں گھر سے باہر نکلی ہوئی نہیں۔ اب وہ شخص پھر حضور علیہ السلام کے دربار میں گیا، وہ سارا واقعہ سنایا۔ حضور علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا، اگر اس کے شوہر نے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجازت نہیں دیتا۔ اب سوچے کہ اگر آج کا دور ہوتا تو گھروں تو گھر تباہ نہ ہو جاتے کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور میں شوہر کی فرما برداری کرتی رہوں، میں نے تو جانا ہی جانا، چاہے طلاق ہی کوئی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب بھائی واپس چلا گیا، باپ کا جنازہ اٹھایا، چارپائی کو اٹھایا، اس بیت کی دہلیز پہ لا کر رکھ دیا، کہا بیت باپ زندہ تھا، تیرے انتظار میں تڑپ تڑپ اس دنیا سے چلا گیا، تو نہ آئی، رخصت ہوا تو نہ آئی، اب باپ کا جنازہ ہم نے کندھوں پہ اٹھا کے تیرے دروازے پہ لا کے رکھ دیا ہے، اب باپ کے چہرے کی زیارت کر لے۔ اب اس بیت نے باپ کے چہرے کی زیارت کی اور باپ کے پاؤں کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا باپ ہے، تو جانتا ہے، لیکن میں نے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر اور اپنے شوہر کی فرما برداری کی خاطر باپ کی زیارت کے لیے نہ گئی۔ آخری وقت میں باپ انتظار کرتا رہا، میں نہ گئی، باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یا اللہ میں
سے ہر ایک کاش کہ ہم حضور کے دین سے دور نہ ہوئے ہوتے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ملک میں جو صرف اور صرف اسلامی ملک ہے، آج اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے، ہمارے ملک میں دیکھیں کہ طلاق کی شرح کس حد تک بڑھ چکی ہے، طلاق کی شرح کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ یہ انتہائی مشکل لمحہ ہوتا ہے، کسی بہن کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو اس کے لیے جینا اس دنیا کے اندر مشکل ہو جاتا ہے نا اس طرح۔ لیکن یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، ازواج مطہرات کے حالات زندگی کو پڑھیں، حضور علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی زندگی کو پڑھیں اور اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ میرا بیٹا دیکھو حضور علیہ السلام کی یہ بیٹیاں تھیں جو دو جہانوں کے سردار تھے، دو جہانوں کے سردار تھے، اور اس کی بیٹی کے گھر کے اندر تین دن کھانا نہیں پکتا تھا۔ اگر 3 دن کے بعد کھانا پکا ہے، دروازے پہ دستک آئی، سائل نے سوال کیا تو وہ سارا کا سارا کھانا اٹھا کر اس سائل کے حوالے کر کے خود رکھایا۔ کاش ہم اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا انقلاب آ جائے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے